اب میں دعوتی خطاب دیتا ہوں استاد العلماء والفضلاء مفکر اسلام محقق دوران حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر جی اے حق چشتی صاحب مدث اللہ العالی کو کہ آپ اپنے خطاب سے ہمارے الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد حضرات محترم، آج کی اس نہایت بابرکت نشست میں حاضری کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے۔ عزیزان محترم، حضرت والا کی ایسی محافل میں جرأت کرتا ہوں میں کہ کچھ بات عرض کروں جو کچھ ممکن ہے مشکل ہو، مگر ایسی کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان شریف نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے، تو صرف ایک بات آج قرآن مجید کی 3 آیتوں کو سامنے رکھ کر عرض کروں گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین میں سے وہ جو حلال ہے، طیب ہے۔ اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 میں رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو طیبات ہیں وہ کھاؤ۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور طیب کھانے کا حکم فرمایا، تو پھر سوال پیدا ہوا کہ وہ حلال اور طیب چیزیں کون سی ہیں۔ وہ حلال اور طیب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان حلال اور طیب چیزوں کو ہی کھایا جائے۔ یہ سوال تھا کہ اے اللہ، تو نے حلال اور طیب چیزوں کو کھانے کا حکم فرمایا، تو حلال اور طیب چیزوں کی ایک لسٹ عطا فرما دے، ان کی فہرست عطا فرما دے، ان کی اسماء گرامی ہمیں ارشاد فرما دے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حلال اور طیب چیزیں کیا ہیں۔ تو رب کائنات کی طرف سے گویا اس اشکال کے جواب میں، اس سوال کے جواب میں آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ یہ بھی سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 173 ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ 172 میں حلال کھانے کا حکم تھا، تو 173 میں یہ بیان آ گیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک حرام کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو اور بہتے خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ عزیزان محترم، میں صرف آج کی اس مختصر نشست میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ سوال تو یہ تھا کہ حلال اور طیب چیزیں بیان کی جائیں۔ حلال کون سی چیزیں ہیں، طیبات کون سی چیزیں ہیں، ان کے اسماء گرامی، ان کے فہرست معلوم ہو جائے، مگر رب کائنات نے اس کے جواب میں محرمات کا بیان فرمایا۔ جو چیزیں رب نے حرام فرمائی ہیں
ان کا رب نے بیان فرمایا۔ بے شمار حکمتیں ضرور رہی ہوں گی، مگر میں صرف ایک بات آپ کی خدمت عرض کروں گا کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ حلال اور پاک چیزیں بیان فرمائی جائیں، اور جواب میرا تعالیٰ نے محرمات کو اور حرام چیزوں کو بیان فرمایا۔ حرام چیزوں کی فہرست بیان ہوئی اور حلال اور پاک چیزوں کی فہرست رب تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی۔ تو عزیزان محترم، قاعدہ کلیہ ایک یہاں پرنسپل ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز حلال ہے، جائز ہے۔ کون سی چیز حلال ہے؟ مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب یہ چیز حلال ہے، اب کہنے والا پوچھتا ہے کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ یہ حلال ہے؟ یہ سوال کرنے والے کا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ رب کائنات نے تو حلال کی فہرست بیان نہیں فرمائی، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ چونکہ رب نے حرام کی فہرست بیان فرمائی، اگر تو حرام کہتا ہے تو تو بتلا کہ حرام کی فہرست میں یہ کہاں ہے۔ قاعدہ اور قانون جو ہے دنیا میں گویا قرآن مجید نے آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس قرآن مجید نے قاعدہ ہمیں بتایا، یعنی مسئلہ ہماری سوسائٹی میں بہت ہے۔ میں اس کے پیش نظر آج کی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو فوراً ادھر ادھر سے سوال اٹھتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، حدیث میں کہاں یہ آیا ہوا ہے۔ تو قاعدہ قانون کیا ہے؟ رب کائنات نے گویا قاعدہ قانون یہ بتایا کہ جو حرام کہنے والا ہوگا دلیل اس کو پیش کرنی پڑے گی، ثبوت اس کو پیش کرنا پڑے گا۔ اگر وہ پیش کر دے کہ قرآن میں آیا ہے یہ کام کرنا جائز نہیں، تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر قرآن نے کسی کو ناجائز نہیں کہا تو پھر وہ جائز ہوگا، حلال ہوگا اور طیب ہوگا۔ لہذا صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جواب کی ذمہ داری اور ثبوت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ جو ایک چیز کو جائز کہتا ہے اس کے اوپر ہے، یا جو ناجائز کہتا ہے اس کے اوپر ہے؟ قرآن مجید کا انداز یہ بتلاتا ہے کہ اصول اور قاعدہ یہ ہے، جو شخص کسی عمل کو کسی چیز کو ناجائز کہتا ہے تو پھر اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے ثبوت پیش کرے۔ تو لہٰذا آپ حضرات کی خدمت عرض کرتا ہوں، ہوتا یہ ہے ہم میلاد شریف کی محفل کرتے ہیں، اسی طرح کی اور کوئی محافل ہوتی ہیں یا اور کوئی ہمارے آراس ہوتے ہیں، بزرگوں کے دین بناتے ہیں اور بزرگوں کے نام پر اصال ثواب ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں؟ ہمیں سوال اٹھا دیا جاتا ہے اور ہم بھاگ پڑتے ہیں کہ قرآن میں ڈھونڈو کدھر ہے، حدیث میں ڈھونڈو کدھر ہے۔ اصولی طور پر یہ بات غلط ہے جو قرآن و حدیث، بلکہ جس شخص نے کہا کہ یہ تمہارا عمل شریعت میں جائز نہیں ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا تو ثبوت پیش کر، کہاں قرآن میں ناجائز لکھا ہوا ہے اور کہاں حدیث میں ناجائز لکھا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، آج کی اس مختصر نشست میں میں ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس دو ساتھی آتے ہیں تو جناب ہم سے سوال کر دیا ہے یہ کہاں قرآن میں جائز لکھا ہوا ہے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عوام اہل سنت کو بار بار یہ قاعدہ قرآن ہی کے حوالے سے، قرآن ہی نے یہ قواعد بتائے، اب حدیثوں میں بھی یہ بات ہے، چونکہ وقت زیادہ نہیں، اتنی بات کافی ہے کہ قرآن مجید کے اس انداز کلام سے ثابت ہوئی یہ بات کہ بار ثبوت اس شخص پر ہوگا جو کسی چیز کو حرام کہتا ہے اور ناجائز کہتا ہے۔ اگر وہ ثابت کر دے ازرو حدیث و قرآن کسی چیز کا حرام ہونا اور ناجائز ہونا تو سر تسلیم خم ہے۔ اگر قرآن حدیث میں کسی چیز کو حرام ہونا ثابت نہیں کیا جا سکتا تو پھر حلال ہے، طیب ہے اور جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نہایت ہی خوبصورت خطاب، بلکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کو آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا۔